یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ سید مبشر رفائی سے خبریں سنیے۔ پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر کے وزراء کے قلمدانوں کا کیا اعلان۔ مبارک گل اسمبلی کے عبوری اسپیکر نامزد۔ حکومت انتظامی عمل میں شفافیت اور جواب دہی پیدا کرنے کی وعدہ بند۔ سری نگر میں افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اظہار خیال۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا نئی دلی میں ڈیئر ٹو ڈریم اجلاس سے خطاب، کہا غیر روایتی ہتھیاروں سے نئے چیلنج پیدا ہوئے ہیں۔ اور 20 اکتوبر کو سری نگر میں ہونے والے کشمیر میراتھن کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں کشمیر سرکار کے وزیروں کے قلمدانوں کا اعلان کیا۔ راج بھون سے جاری حکم نامے کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر نے جموں و کشمیر انتظامیہ میں وزیروں کی محکمہ جاتی ذمہ داریوں کا خاکہ پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری پبلک ورکس، R&B، صنعت و تجارت، کان کنی، محنت و روزگار، ترقی اور ہنرمندی کے فروغ کے محکموں کے وزیر ہوں گے۔ سکینہ مسعود یتو صحت و طبی تعلیم، اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود محکموں کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ جل شکتی، جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور کے محکمے جاوید احمد رانا کو دیے گئے ہیں، جبکہ جاوید احمد ڈار کو زراعت، دیہی ترقی و پنچایت راج، امدادی باہمی اور انتخابات محکموں کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ ستیش شرما کو خوراک، سول سپلائز و امور صارفین، ٹرانسپورٹ، سائنس و ٹیکنالوجی، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، نوجوانوں کی بہبود و کھیل کود اور ARY و تربیت کے محکمے دیے گئے ہیں۔ حکم نامے میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ باقی محکمہ جات وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی رہیں گے۔ دریں اثنا LG سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری ایک اور حکم نامے کے مطابق ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل کو جموں و کشمیر اسمبلی کا عبوری اسپیکر نامزد کیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عبوری اسپیکر رواں مہینے کی 21 تاریخ کو سری نگر کی قانون ساز اسمبلی میں دوپہر 2 بجے اسمبلی کے سبھی نو منتخب ممبروں کو حلف دلائیں گے۔ مذکورہ حکم نامے کے مطابق جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے باضابطہ انتخاب تک مبارک گل اس عہدے پر عبوری اسپیکر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے کام اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں موجود چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے مختلف محکموں کی سرگرمیوں اور حصولیابیوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں پر جاری کام کی پیش رفت کے بارے میں بھی تفصیلات دیں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام جاری پروجیکٹوں کو مقرر کیے گئے وقت کے اندر مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اپنی کابینی ساتھیوں کو متعلقہ محکموں کے ذریعے عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی تکمیل کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے کہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت انتظامی عمل میں شفافیت اور جواب دہی کا عنصر پیدا کرنے کی وعدہ بند ہے۔ میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، تمام کابینی وزراء اور وزیر اعلیٰ کے صلاحکار بھی موجود تھے۔ تعلیم، سماجی بہبود اور صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ یتو نے کہا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے طبی اور تعلیمی منظرنامے میں جدیدیت اور مزید بہتری لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ موصوفہ نے کہا کہ سماجی بہبود محکمے کی وساطت سے ضرورت مندوں کے مطالبات پورا کیے جائیں گے اور مختلف اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے موقع ملنا چاہیے تاکہ میں اس ہیلتھ سیکٹر میں غریب لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں کرا سکتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے سویدھا، اس طرح کے حالات پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج جموں کشمیر میں کروا سکتے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام کرنا ہے، بہت کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ یہ ایک نیک کام ہے اور اس نیک کام میں میں کوئی کسر نہیں انشاءاللہ چھوڑوں گی۔ جہاں تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سوال ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں
میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو میں نے شروع کیا ہے وہ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کیا ہے. میں کوشش کروں گی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بہت قابل لوگ ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم مدد کر سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, وہ بھی کوشش کریں گے تاکہ یہاں کی لوگوں کو مدد ہو جائے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جہاں تک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, کوشش کروں گی جو اس وقت پرابلمز ہے, لائبلٹیز ہے, آنریریم نہیں ہے, اولڈ ایجوں کا مسئلہ ہے, اور بھی کئی ایشوز ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر اسکیمز سینٹرلی سپانسرڈ ہیں جن کو ہم اسٹیٹ سے بھی شیئر دیتے ہیں. اکثر بیشتر جو ہے سینٹرلی سپانسرڈ اسکیم میں فنڈنگ آسانی سے نہیں آتی ہے, لیکن یہاں سے بھی یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جب ٹائم پہ جائے گا تو وہاں وہ پیسہ چھوڑتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ٹائم پہ یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ جائے, اور جو ہمارے فنڈس ہے جس سے ہم کام کر سکتے ہیں, جیسے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے, اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کنٹریبیوٹ کرنے کی, اور لوگوں کے ساتھ ہماری بہنیں ہیں اس میں زیادہ, ان کے ساتھ مل جل کے اس ڈپارٹمنٹ میں سدھار لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون سری نگر میں شمالی, وسطی اور جنوبی کشمیر میں ملیٹنسی کا شکار ہوئے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کی. متاثرین نے اپنے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کی مداخلت کی درخواست کی. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ان کنبوں کے تئیں انصاف, بہبود اور بحالی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز اور جموں و کشمیر پولیس ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بہتر حکمرانی, تیز تر فیصلہ سازی اور نظم و نسق میں شفافیت نے این ڈی اے کے زیر انتظام ریاستوں میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں مدد کی ہے. چندی گڑھ میں این ڈی اے لیڈروں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2014 سے این ڈی اے حکومت عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی امنگوں کو پورا کر رہی ہے, اور اس کو یقینی بنانے کے لیے سرکار ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے, اور اس سے عوام میں اعتماد پیدا کرنے میں مدد ملی ہے. اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ گڈ گورننس کا مطلب بالآخر لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ شکایات کے ازالے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے حل پر مبنی گورننس این ڈی اے کی تمام ریاستی حکومتوں کی خاص شناخت ہے. نریندر مودی نے عوام دوست پرو ایکٹیو گڈ گورننس کے تصور کی بھی وضاحت کی. وزیر اعظم اس ماہ کی 22 تاریخ سے روس کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں, جہاں وہ برازیل, روس, بھارت, چین اور جنوبی افریقہ یعنی برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. کازان میں یہ سربراہ کانفرنس عالمی ترقی اور سلامتی کے لیے کثیر ملکی نظام کو مستحکم کرنے کے موضوع پر منعقد ہو رہی ہے. اس سربراہ کانفرنس سے عالمی بنیادی مسائل پر بات چیت کے لیے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم فراہم ہوگا. یہ خبریں آپ آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ غیر روایتی ہتھیاروں کی وجہ سے دفاع کے شعبے میں نئے چیلنج پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے غیر روایتی ہتھیاروں کی اس نئی شکل میں اضافہ ہوا ہے. وزیر دفاع نے یہ بات نئی دلی میں آج 5ویں ڈیئر ٹو ڈریم اختراع کے مقابلے سے خطاب کے دوران کہی. راجناتھ سنگھ نے اختراع کی جانب حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو واضح کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, لہٰذا ٹیکنالوجی اور تحقیق و ترقی کی اہمیت بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے دفاعی شعبے کو مزید اختراعی اور ٹیکنالوجی سے لیس بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر موصوف نے روایتی ہتھیاروں کی تبدیل ہوتی ہوئی نوعیت پر کہا کہ ہتھیاروں اور ساز و سامان میں آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. انہوں نے ڈیئر ٹو ڈریم پروگرام کے شرکاء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نئے خوابوں اور نئی امنگوں کو شرمندہی تعبیر کرنے کے لیے سرکار مناسب اقدامات کرے گی. سری نگر میں 20 اکتوبر کو کشمیر میراتھن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس میراتھن میں 2000 سے زائد رنر شرکت کر رہے ہیں, جن میں قومی اور بین الاقوامی سطح کے متعدد ایتھلیٹ بھی شامل ہیں. میراتھن کے تعلق سے لوگوں میں کافی جوش خروش پایا جا رہا ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے. جموں کشمیر میں ایڈونچر سیاحت کو فروغ دینے نیز رننگ کو باضابطہ طور سے ایک کھیل کے طور بڑھاوا دینے کے لیے سری نگر میں 20 اکتوبر اتوار کو کشمیر میراتھن کے نام سے ایک بین الاقوامی میراتھن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں منعقد ہونے والے اپنی نوعیت کے اس منفرد میراتھن کو ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل میراتھنز اینڈ ڈسٹنس ریسز کی سرٹیفکیشن حاصل ہے. یہ ادارہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ میراتھن کے تمام تقاضے بین الاقوامی معیارات کے مطابق پورے ہوں.
اس میراتھن کے دوران نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی بھی اپنے پروٹوکول کے حساب سے کام کرے گی۔ اس میراتھن کی ٹیگ لائن ہمی استو ہمی است مقرر کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے وہ یہی ہے، یہی ہے۔ یہ میراتھن الصبح سری نگر میں پولو ویو سے شروع ہو کر زیرو برج، لال چوک، ٹی آر سی، گپکار چوک، SKICC، نشاد باغ، شالیمار باغ، فور شور روڈ اور نسیم باغ سے ہوتے ہوئے کشمیر یونیورسٹی گیٹ پہنچ جائے گا اور اسی نقطے سے واپسی کا راستہ اختیار کر کے نشاد باغ، SKICC، نہرو پارک، ڈل گیٹ سے ہوتے ہوئے پولو ویو میں اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم ہاف میراتھن نشاد باغ سے ہی واپسی کا راستہ اختیار کرے گا۔ میراتھن کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ اس سے کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے تمام محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میراتھن کے راستے پر جگہ جگہ پر مشروبات اور طبی سہولیات کا معقول انتظام رکھا جا رہا ہے اور ٹریفک محکمہ نے بلا رکاوٹ میراتھن کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے اور مختلف مقامات پر پارکنگ جگہوں کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ میراتھن قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر جموں کشمیر کی ساکھ کو مزید تقویت بخشنے میں کامیاب ہوگا۔ شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کے لیے میں سہیل بٹ۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ڈپارٹمنٹ آف اینستھیزیولوجی، کریٹیکل کیئر، پیلیٹیو اینڈ پین کیئر میڈیسن نے پہلی سالانہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آرگنائزنگ چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر ہنا بشیر، جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی ہیں، کی سربراہی میں اس کانفرنس کم ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا افتتاح صحت و طبی تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے ورچوئل موڈ کے ذریعے کیا۔ اس کانفرنس میں ایمز نئی دلی، PGI چندی گڑھ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے متعلقہ شعبے کے پروفیسروں نے شرکت کر کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں بیشتر حصوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، طلباء اور متعلقہ شعبے میں کام کرنے والے اہلکاروں اور ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں کریٹیکل کیئر شعبے سے متعلق جدید تکنیکی اصلاحات اور موجودہ طرز علاج کے فروغ پر توجہ دی گئی۔ جموں و کشمیر کے ماہر امراض کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس ورکشاپ میں شرکت کی۔ جموں و کشمیر میں کل سے بہتر طرز زندگی کے لیے آیوش سے متعلق 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے۔ اس کانفرنس کا اہتمام اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ آیوش سائنس نے کیا ہے۔ کانفرنس میں پوری دنیا سے آئے طبی پیشہ ور اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں، جو جدید طریقہ علاج اور روایتی آیوش سائنس کے درمیان ہم آہنگی تلاش کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ابتدائی تقریب پر CCRUM کے ڈائریکٹر ڈاکٹر N زبیر احمد، مہمان خصوصی اور سکمز سری نگر کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود تھے۔ مرکزی سرکار نے سال 2024-25 کے لیے نیشنل اسکالرشپ پورٹل NSP پر رجسٹریشن کے لیے آخری تاریخ میں توسیع کر کے اسے اس مہینے کی 31 تاریخ تک بڑھا دیا ہے۔ نیشنل مینس کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت معاشی طور پر کمزور طبقوں کے ہونہار طلباء کو ابتدائی سطح پر وظائف دیے جاتے ہیں تاکہ وہ 8ویں جماعت کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اسکیم طلباء کو 12ویں جماعت تک اپنی اسکولی تعلیم مکمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نیشنل اسکالرشپ پورٹل کو اس سال 30 جون سے طلباء کی درخواستیں جمع کرانے کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر صوبے کے کچھ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ وہاں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔